السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ عنوان ہے ایک بچے کے ایفاء عہد پر پوری قوم کا مسلمان ہونا۔ ایک نوجوان کسب حلال کے لیے کسی دوسرے شہر میں گیا۔ ایک دن چھٹی تھی، چنانچہ اس نے سوچا کہ آج میں شکار کرتا ہوں، لہٰذا وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ کی شان کہ جب اس نے ایک پرندے کی طرف تیر پھینکا تو نشانہ خطا ہوا اور وہ تیر سیدھا ایک کھیلتے ہوئے عیسائی لڑکے کو جا کر لگا۔ جیسے ہی تیر اسے لگا تو اس کی وہیں وفات ہو گئی۔ وہ نوجوان بچے کو اٹھانے کے لیے بھاگا، اتنے میں بچے کے والدین بھی آ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں نے ارادتاً تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو اپنی طرف سے پرندے کو تیر مارا تھا، مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ آگے یہ کھیل رہا تھا اور تیر اسے لگ گیا۔ اس بچے کے رشتہ داروں نے اس کے والدین سے کہا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس نے ارادتاً تیر مارا ہے یا غلطی سے لگا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بچے کے والدین کو مشورہ دیا کہ اس پر مقدمہ کر دیا جائے۔ قاضی مسلمان ہے، لہٰذا ہمیں توقع ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کھل جائے گی، ہمیں انصاف مل جائے گا۔ چنانچہ اس نوجوان پر مقدمہ کر دیا گیا۔ جب نوجوان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے پوچھا، کیا ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ہوا ہے۔ قاضی نے کہا، پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو، یا تو اس کے ورثاء کو راضی کر لو، اور اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر ان النفس بالنفس، یعنی بے شک جان کے بدلے جان ہے، کہ مصداق تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس بچے کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی صورت پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لہٰذا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے، اور اگلے جمعہ کو جب نماز جمعہ پڑھ کر سزائیں دی جائیں گی تو اس کی سزا کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نوجوان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ عیسائی تھا۔ اس نوجوان نے اس سے رابطہ کیا اور کہنے لگا، میں مسلمان ہوں، مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور میرے پیچھے خاندان بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور ان کو میرے اس معاملے کا پتہ نہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی ذمہ داری پر رہا کر دیں تو جمعہ سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ عیسائیوں کے دلوں میں اس زمانے میں مسلمانوں کے ایفاء عہد کی اتنی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ عیسائی کہنے لگا، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ اور جمعہ سے پہلے آ جانا۔ اس نے قتل کیا مجرم کو جیل سے گھر بھیج دیا۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد جب قاضی نے پوچھا، فلاں بندہ کہاں ہے؟ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا، میں نے اسے اپنی ذمہ داری پہ بھیجا تھا، مگر ابھی تک وہ آیا نہیں۔ قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، باقی مقدمات نمٹنے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں، اور اگر اس وقت تک بھی وہ آیا نہیں تو اس نوجوان کے بدلے میں ہم آپ کو پھانسی دیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑا تھا۔ اب عیسائی اور زیادہ پریشان ہوئے کہ بندہ بھی ہمارا مرا اور اب افسر بھی ہمارا پھانسی چڑھ جائے گا۔ اس دوران قاضی دوسروں کے مقدمات سمیٹنے میں لگ گیا۔ جب آخری بندہ نمٹ گیا تو قاضی نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور کہا، اب ہم آپ پر یہ حد قائم کریں گے۔ یہ بات سننے کے باوجود جیل سپرنٹینڈنٹ کے چہرے پر پریشانی کے آثار بالکل نہیں تھے۔ چنانچہ وہ آرام سے قاضی کے قریب آ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا، جی آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں کہ دور سے کوئی آدمی آتا نظر آ رہا ہے۔ قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، چند منٹ انتظار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ چند منٹ کے اندر ہی وہ نوجوان دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور کہا، میرے راستے میں ایک دریا تھا، مجھے تیرنا نہیں آتا تھا اور مجھے کشتی کے انتظار میں دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے میں اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر سکا، ورنہ میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا۔ بہرحال اب میں پہنچ چکا ہوں، مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دیں۔ جب عیسائیوں نے اس نوجوان کے ایفاء عہد کی یہ بات سنی تو بچے کے ورثاء نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب، اس نوجوان نے اگر عہد پورا کرنے کی یہ مثال پیش کر دی ہے تو ہم آپ کی موجودگی میں دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو بچے کے قتل کا مقدمہ واپس لیتے ہیں، دوسرا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ کافر ہمارے عملوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو قارئین و سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنی میں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ، خیر کے ساتھ فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔